سر یاد رکھیے گا فور ٹائم مینجمنٹ، اپنے ٹائم کو بہتر استعمال کرنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز پرائورٹائز کرنا، کہ آپ اپنی لائف کو پرائورٹائز کر دیں. آپ طے کریں کہ آپ کے لیے امپورٹنٹ کیا ہے، آپ کے لیے اہم کیا ہے. اگر آپ نے یہ طے نہیں کیا ہوا کہ امپورٹنٹ کیا ہے تو نیچے ذرا جملہ پڑھ لیجیے گا، بیکاز مائنڈ از لائک اے مونکی. مائنڈ کے اوپر جتنے جملے دنیا میں پائے جاتے ہیں ان جملوں میں ایک جملہ یہ ہے، ذرا لکھ لیجیے گا، مائنڈ کا مائنڈ نہیں ہے. یہ میرے لیکچرز میں سنا ہوگا آپ نے، مائنڈ کا مائنڈ نہیں ہے. دوسرا جملہ یہ ہے، مائنڈ از لائک اے مونکی. اور مونکی کا پرابلم کیا ہوتا ہے؟ مونکی جو ہے وہ ایک جگہ ٹک کے نہیں بیٹھ سکتا. سر یہ مونکی اپروچ کیا کرتی ہے مائنڈ کو؟ مائنڈ سے ایک چیز چھینتی ہے جس سے ریزلٹس آتے ہیں. واصف علی واصف صاحب سیز دیٹ زندگی میں سب سے بڑا حاصل یکسوئی ہے، فوکس. اور جب آپ کی اپروچ مونکی لائک ہوتی ہے تو آپ کا مائنڈ جو سا فوکس نہیں کرتا. جب مائنڈ میں فوکس نہیں آتا تو آپ قابل ذہین ڈگریاں ٹریننگ کے باوجود ہیو نو ریزلٹ. سال کے سال گزر گئے لیکن آپ کے پاس لائف میں کوئی ٹینجیبل فارم میں ریزلٹس جو ہونے چاہیے تھے وہ نہیں، یا جو اعتماد آنا چاہیے تھا نہیں. اور جب پراپر ایک پازیٹیو سیلف کانفیڈنس نہیں ہوتا تو بندہ ایک نیگیٹو بدتمیزی کی اپروچ اپنا لیتا. آپ کو بڑے لوگ ملیں گے وہ بے باک نہیں ہے، وہ گستاخ ہے. گستاخ کس طرح سے ہیں؟ کیونکہ ایک بات بڑی شاندار، یہ کوٹیشن آپ نے لکھ لینی ہے اور بھولنی نہیں ہے. یہ کوٹیشن جون سی ہے پاکستان کے بہت بڑے ایک اسکالر کی کوٹیشن ہے. پہلے کوٹیشن لکھ لیں، وہ کیا ہے؟ کوئی کامیاب بندہ کسی پہ تنقید نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے پاس تنقید کرنے کا وقت ہی نہیں ہوتا. لکھ لیں، کلیپنگ نہ کریں، بے شک لکھنا ضروری ہے یار. کوئی کامیاب بندہ کسی پہ تنقید نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے پاس تنقید کرنے کا وقت نہیں ہوتا. اور یہ پاکستان کے سب سے بڑے ٹرینر علی عباس صاحب نے فرمائی یہ بات. علی عباس صاحب یہاں ہے ہی نہیں اس وقت. بالکل اسی طرح جیسا سقراط کے پاس آ کے کسی نے کہا بات کرنی ہے، اس نے کہا جو بات کرنی ہے اس سے تمہارا کو فائدہ؟ اس نے کہا نہیں. میرا کو فائدہ؟ کہتا نہیں. کہتا سوسائٹی کا فائدہ؟ کہتا نہیں. کہتا شٹ یور ماؤتھ، چپ کر جاؤ. کہ اگر کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو اپنی انرجی بولنے اور سوچنے کی انرجی کو ضائع نہ کرو. سو سر یہ مائنڈ کی مونکی لائک اپروچ کو جون سا پلیز مینج کیجیے، اور یہ مینج ہوگی فوکس سے. فوکس کیسے آتا ہے؟ فوکس کو سمجھنے کے لیے آگے چلیں گے تو ہمیں پتہ لگے گا کہ مائنڈ کی انرجی چینلائز ہی گولز کے ساتھ ہوتی ہے. سر یو ہیو کلیئر گولز، یو ہیو آبجیکٹیوز. آپ کے پاس ہدف ہے، ٹارگٹ ہے کہ جو میں کر رہا ہوں یہ کیوں کر رہا ہوں. اور اگین اینڈ اگین اگر آپ ٹریننگز یاد کریں تو کامران صاحب کی ٹریننگ میں یہ بات بار بار انہوں نے کہی، وائی فیکٹر. وائی. آپ کے پاس جتنا بڑا وائی ہوگا، میں کیوں کر رہا ہوں، اتنا زیادہ زندگی میں آپ میں انرجی زیادہ ہوگی. لوگوں کے پاس کوئی وائی فیکٹر نہیں ہوتا، اور جب وائی فیکٹر نہیں ہوتا تو پھر اگین جو فلسفی اور کنسپٹ ہے اس میں غلطی ہو جاتی ہے. وائی کا مطلب ہے جو کام میں کر رہا ہوں، جو محنت میں کر رہا ہوں، یہ کیوں کر رہا ہوں. یہ کیوں نہ ہونے کی وجہ سے آپ کی لائف میں وہ پش آتا ہی نہیں ہے جو کامیاب کرنے کے لیے ضروری ہے. سو وائی فیکٹر. اب یہ گولز اور ٹارگٹس کو آج ہم نے ڈیوائڈ کیا. آگے چلیں راشد صاحب تو پتہ لگے گا. ہم نے شروع کرنا ہے آج سے دو فلسفوں کو سمجھ کے. اسٹیفن آر کوے کے فلسفے اور 7 ہیبٹس میں مینشن ہے. وہ کہہ رہا ہے لائف میں چیزیں دو طرح سے ہیں بنیادی طور پہ، یہاں ہے ارجنٹ، یہاں ہے امپورٹنٹ. ارجنٹ کی ڈیفینیشن انہوں نے کر دی ہے آپ کی اٹینشن جس میں رائٹ نہ ہو چاہیے. کیا ہے جی؟ اٹس ارجنٹ جس میں اٹینشن کیا ہے، فوری طور پہ نہیں دیں گے تو وہ کام کیا ہو جائے گا، نقصان کی شکل میں چلا جائے گا. ارجنٹ اور دوسرا امپورٹنٹ. امپورٹنٹ کا مطلب ہے آپ نے اپنی زندگی میں ویلیوز ڈیفائن کر لی ہیں. ویلیوز کا مطلب ہے آپ کن چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں. یہ دونوں چیزیں اگر آپ نے ویل ڈیفائن کی ہوئی ہیں، ارجنٹ کیا آپ کی لائف میں، امپورٹنٹ کیا. مثلا ایک واقعے سے سمجھیے گا، اللہ نہ کرے اگر آپ کو گھر سے کال آئے کہ یار چھوٹے بچے کو چوٹ لگی ہو اور کچھ سٹچز لگیں گے، یہ کیا ہے، امپورٹنٹ ہے ارجنٹ ہے؟ ارجنٹ ہے. اچھا آپ کی پرسنل ڈیولپمنٹ ارجنٹ ہے امپورٹنٹ ہے؟ امپورٹنٹ ہے. لیکن اگر آفیشلی آپ کے جس ادارے میں جاب کرے وہاں سے ٹریننگ کا آرڈر آ گیا، ممکن ہے وہ ارجنٹ ہو. یعنی وہ امپورٹنٹ کی بجائے کیا بن گیا، ہمارے لیے ارجنٹ ہو گیا کہ نہیں جائیں گے تو پروموشن نہیں ہوگی. لیکن لائف میں اس طرح کتنی چیزیں ایسی آتی ہیں جو ارجنٹ ہوتی ہیں اور کتنی چیزیں آتی ہیں امپورٹنٹ. سر بڑی دنیا اس پہ جی رہی ہے اور اس کو کہتے ہیں، یہ ڈرائیون ہوتے ہیں ایونٹس کے ذریعے.
کہ باہر سے کچھ ہوتا ہے تو یہ کرتے ہیں. واقعات، حالات، کیا نام ہے ہمارے بڑا فیمس ٹرینر جون سا ہے ٹونی رابنس، وہ کہتا ہے دیز پیپل آر لائک دے آر فال ان، گرے ہوئے ہیں جیسے کوئی نیاگرا فال میں گرا ہوتا ہے. وہ نیاگرا فال جو ان سی ہے وہ فیصلہ کرتی ہے اس کو کہاں لے کے جانا ہے. کچھ حالات کے رحم و کرم پہ جی رہے ہوتے ہیں اور ان کی لائف میں صرف ارجنسی ہوتے ہیں. سر پہ پڑی بل جمع کرا دیا، سر پہ پڑی علاج کروا لیا، سر پہ پڑی آپریشن کروا لیا، سر پہ پڑی گاڑی کا پینچر جو اتنے دنوں سے لگوایا نہیں لگوا لیا، سر پہ پڑی تو سوچا یار یہ کٹنگ نہیں کرائی 2 مہینے ہو گئے کروا ہی لیں. ارجنٹ چیزوں کو بنا کے کرتے ہیں. دنیا میں سمجھدار بندہ جیتا ہے سر اس پہ، جس کو میں نے آج گولز کا بھی نام دیا، ٹارگٹس کا بھی، ویلیوز کا بھی، امپورٹنٹ کا. سر یہ نہ ہونے کی وجہ سے TTT 1 کریں، 2 کریں، 3 کریں یا اپنی تلاش کریں، فائدہ کوئی نہیں ہونا. فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو ڈیفائن آپ نے کرنا کیا لائف میں. یار آپ کی زندگی میں امپورٹنٹ کیا ہے؟ اپنی ویلیوز کو ڈھونڈ کے اس کے مطابق زندگی تو جینا شروع کر دو نا. اگر آپ نے جینا شروع نہیں کیا، اپنی امپورٹنٹ ویلیوز کو ڈیفائن کر کے لانگ ٹرم گول سیٹ نہیں کیے، تو سر دن گزریں گے لیکن زندگی میں کچھ کر نہیں سکیں گے. زندگی چلی جائے گی، پہنچیں گے نہیں کہیں. آگے چلیں جناب. یہ کوارڈنٹ سمجھنا بڑا ضروری ہے جی. یہ کوارڈنٹ فیمس کوارڈنٹ ہے جو 7 ہیبٹ کے 3rd چیپٹر میں مینشن ہے، اور اس کوارڈنٹ نے میری ذاتی زندگی میں سر انقلاب اپا کر دیا. سر جی دنیا میں آپ کے جو کام ہیں وہ 4 کوارڈنٹ پہ آپ رکھ سکتے ہیں، اور اگر یہ 4 کوارڈنٹ کو سمجھ لیں تو آپ کی زندگی پروڈکٹیو زیادہ ہو جائے گی. پہلا کوارڈنٹ کیا ہے؟ یہ وہ کام ہیں جو آپ کی زندگی میں امپورٹنٹ ہیں اور ارجنٹ ہیں. ایک ہی وقت میں امپورٹنٹ بھی ہے اور کیا ہے؟ ارجنٹ بھی. دوسرے کوارڈنٹ میں وہ چیزیں ہیں جو امپورٹنٹ ہیں لیکن ارجنٹ نہیں ہیں. تیسرے کوارڈنٹ میں وہ چیزیں ہیں جو ارجنٹ ہیں بٹ امپورٹنٹ نہیں ہیں. اور چوتھے کوارڈنٹ میں وہ چیزیں نہ ارجنٹ ہیں نہ امپورٹنٹ. میں سر آپ کو معافی کے ساتھ بات کہہ رہا ہوں، میں نے زیادہ تر فیلئر والے لوگوں کو 4تھ کوارڈنٹ میں دیکھا. مثال دیتا ہوں آپ کو. 4تھ کوارڈنٹ والے لوگوں کا مسئلہ کیا ہوگا؟ ان کو 9 دن میں مل گئی 9 کتابیں، انہوں نے رکھ دی سنبھال کے، پڑھی کوئی نہیں. بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ بھائیوں اور بہنوں ان کوارڈنٹس کو سمجھو کہ آپ زیادہ تر کام یہاں کرتے ہو، یہاں کرتے ہو، یہاں کرتے ہو. اسٹیفن آر کوئی تھا انقلاب یہاں سے آتا ہے اس کوارڈنٹ سے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آنے والے وقت کے لیے کمیٹیاں ڈال کے رکھتے ہیں. سب سے بڑا دھوکہ بتاؤ انسان اپنے آپ کو کیا دیتا ہے؟ یار آگے آنے والے وقت کے بارے میں کیا سوچنا، ماری جانا ہے تو کیا سوچنا. اچھا اگر نہ مرے تو میں سوال آپ کو پوچھ رہا ہوں بھائی موت پہ پورا یقین ہے، جو زندگی ہے اس پہ بھی تو یقین رکھو. سر یہ ہے آپ کے شیڈیولز، آپ کے بنتے اس سے شیڈیولز ہیں. شیڈیول کس سے بنتے ہیں؟ جو چیزیں امپورٹنٹ ہیں لیکن ارجنٹ نہیں ہیں. لائک آپ کو 10 مثالیں ایسی دیتا ہوں جو اس کوارڈنٹ میں آتی ہیں. پہلی مثال بک ریڈنگ اس میں آتی ہے. آپ کتاب کو اپنے آپ کو کسی اور وقت کے لیے مہنگا کرنے کے لیے پڑھ رہے ہو. نمبر 2 ٹریننگ سیشن اٹینڈ کرنا اس میں آتا ہے. آپ اپنے آپ کو ٹرینڈ کر رہے ہو، سیکھ رہے ہو کسی اور وقت کے لیے. پریکٹس 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 اس میں آتا ہے. سر یہ کسی وقت میں آپ کی محنت جون سی ہے وہ کرتے 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 آپ کو کیا کر دے گی؟ مہنگا کر دے گی. یہ ہے امپورٹنٹ کا کوارڈنٹ. ارجنٹ اچانک آ سکتا ہے، اگر ارجنٹ آ جاتا ہے تو آپ نے ارجنٹ کو فیس کر لینا ہے. لیکن سر ارجنٹ پہ جیا نہیں جا سکتا. صرف ارجنٹ پہ ہی جیتے رہیں گے کہ سرے پنجابی کہتے ہیں سر تے پے گی تو کریں گے. سر سر پہ پڑے گی تو کریں گے تو کبھی لائف نہیں گزرے گی. آپ نے فلسفہ بنا لینا ہے کہ آپ نے اس کوارڈنٹ کو اپنے مضبوط کرنا ہے. اور وہ کیا ہے؟ آپ نے دیکھنا ہے کہ کرنے والا کام، ہونے والی میٹنگ وہ کس کوارڈنٹ میں فال کرتی ہے. سر جی نظریہ بنا کے نظریے پہ ڈسکشن کرنا اور نظریے کی گنجائش نہ رکھنا کبھی لرننگ نہیں ہو سکتی. لرننگ کا کمال یہ ہے کہ آپ کو مینٹور کی بھی ضرورت نہیں. آپ کی تلاش اتنی سچی ہوتی ہے ویسی کتابیں آنے لگ پڑتی ہیں. میری روز کی آبزرویشن، میں زبان سے پکار کے چیزوں کو بلا ہی نہیں رہا ہوتا. لا آف اٹریکشن لائف میں اتنا ایکٹیو ہے، طلب سچی ہے، بندہ کتاب چیزیں خود آ جاتی ہے. سر یہ کام کر کے اٹھنا ہے آپ نے. ڈیفائن یور امپورٹنٹ، خدا کے لیے فار گاڈ سیک اپنی زندگی کی امپورٹنٹ چیزوں کو ڈیفائن، ویلیوز کو ڈیفائن کر لو تاکہ لائف ضائع نہ ہو، انرجی ضائع نہ ہو. یہ نہ ہو صرف زندگی گزر جائے اور کہیں نہ ہو، نو ویئر نہیں ہونا.